تو علماء تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. یہاں ہم اپنا جائز کام کروائیں نا، اس کے لیے بھی رشوت دینے پر انسان مجبور ہے. پتہ نہیں ان کو کیا سبز باغ دکھایا جاتا ہے ان نوجوانوں کو کہ باہر جا کر کیا درختوں کے اوپر ڈالر لگے ہوئے ملیں گے تم لوگوں کو. کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قائد اعظم کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ وہ کہتے ہیں مسائل کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کے مخالفت یہ بالکل ایک الگ چیز. ہمارے اکابرین کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا کہ کبھی انہوں نے اقتدار کی حویث نہیں کی. ہمیں نہ علی گڑھ کے نصاب کی ضرورت ہے نہ دارالعلوم دیوبند کی. ہم اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنا نصاب بنائیں کہ اگر یہ اکابر علماء کرام ہمارے ان قائد اعظم کے ساتھ نہ لگتے تو لوگوں کو اعتماد نہ ہوتا، لوگ بھی ساتھ نہ دیں. اور ان حضرات کا اختلاف بھی کسی جاہ و منصب کی وجہ سے نہیں تھا، ایک رائے کا اختلاف تھا. مسائل بھی ہمارے پیدا کردہ ہیں، اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہی ہے، کوئی تیسری مخلوق نے نہیں ہے. یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، امن نہیں مل رہا، تو وہ کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے، بھیک مانگیں گے؟ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ملک کے خزانے کا رخ وہ چند انسانوں کی طرف ہے، چند افراد کی طرف ہے، باقی سارے انسان جو ہیں ٹیکس دیتے ہیں. قیام امن میں علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ اس وقت ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے. یہاں پر لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان سے محبت نہیں کرتے، ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو ہر شخص کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں. ہمارے ہاں گراؤنڈ ایسا ہے کہ لوگ محب وطن ہونے کی طرف آ نہیں رہے. یہ فلانے کیس کے اندر فلانا مجرم پکڑا گیا، لیکن اس مجرم کا بنا کیا، اس کو کیا سزا ہوئی، یہ آج تک کبھی بھی سامنے نہیں آیا. قیام پاکستان کی تحریک میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کا کیا کردار تھا؟ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com